بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک بار دربار لگایا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء کرام، کتب، ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو دریا چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے تھے، لہٰذا 6 ماہ مزید لگے گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود نے پھر دربار کیا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں خضر علیہ السلام، میں آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوکے مر رہے تھے، اس لیے ایسے کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ؟ اس نے کہا، سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا، اس کا گلا نہ کاٹو بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ صاحب، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اگلے وزیر ایاز محمود سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاز نے کہا، سر آپ کی بادشاہی سے اس کا 1 سال ایک غریب کے بچوں پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانو، اسے معاف کر دو، اگر اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات یہ سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابے کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے، آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتوں سے شکار کھیلتا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی یہ کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں، وہاں لوگوں نے بھوکے تو مرنا ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود نے سنو، ایاز سید زادہ ہے، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا بھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ
تم سید ہو۔ ایاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا۔ آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت، اور یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت علیہ السلام ہیں۔